جب ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے پروگریس ہو گئی، دنیا گلوبل ولیج بن گئی، گھر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، ایکسس ہے، تھریٹنڈ ہیں بچے بچیاں بہت زیادہ. اب ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان ساری چیزوں کو ڈس اون کر دو. اس کے اندر ہی ڈسپلن کرنا ہے نا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک انداز ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی 4 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دو. ہم نے تو یہ مائیں تو یہی کرتی ہیں آج کل کہ بچے رونے سے بہتر ہے جی میں ذرا اپنی سہیلی نہ گل کر میں نے موبائل پڑھا دوں، یہ لگا رہے گا اس کے اوپر. پھر اس پہ کارٹون لگا دیں گے، پھر بچہ کارٹون کی زبان بولنا شروع کر دے گا، ایک دن آئے گا. ہم خود اس ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. جو ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ ایک بچی اور ایک بچے کو گروم کیسے کرنا ہے، اگر ان کو نہیں پتا تو ظاہر ہے کسی سے پوچھ لینا چاہیے کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے رکھنا ہے. لڑکے کے اوپر کتنی سختی کرنی ہے، لڑکی کے اوپر کتنی سختی کرنی ہے. یہ فیوچر ہے ہماری نسلوں کے. انہوں نے بچے نہیں رہنا ساری زندگی. یہ ایک دم بچیاں بڑی ہو جائیں گی، ایک دم بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکو گے. آپ کو پتہ ہے ان کے پاس بھی آنکھیں، ان کے پاس بھی کان ہیں، ان کے پاس بھی زبان ہے، ان کے پاس بھی لمس ہے، نرمی سختی کو محسوس کرنے والا سب کچھ ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر قبضہ کر لو، ان کو جو کہو یہ کریں. بالکل کریں، کرنا چاہیے اگر آپ ان کی گرومنگ پیورلی ان ویلیوز پہ کر رہے ہیں جس کا حکم ہے. چونکہ ورنہ گھر اجڑ جائیں گے. آج کل طلاقوں کا بہت رواج چل پڑا ہے. ادھر شادیاں ہوتی ہیں، ادھر 6 مہینے بعد خلا لے رہی ہوتی ہیں. عجیب سٹوریاں چل پڑیں. اتنی دنیا کو انوائٹ کر کے، اتنا پیسہ خرچ کر کے ماں باپ نے، بچیاں بھی آتی ہیں، وہ کہتی ہے میری وہ دن کمپیٹیبلٹی نہیں. یہ ایک عجیب سا ایک نقطہ ہے کمپیٹیبلٹی کا. آپ کی شادی کر دی، آپ ایک گھر میں چلی گئی، اس گھر میں انواع و اقسام قسم کے انسان بھی ہیں، ساس سسر، آپ کے دیور جیٹھ، آپ کی وہ کیا ہوتی ہیں جی نندے، کوئی جٹھانی کوئی دیورانی، اتنے مشکل رشتے. تو بڑے گھر میں ایک اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور ہر چیز غیر ہے اور کسی کا آپ کو پتہ نہیں. آپ کے اندر خام خام نفس خیال دے گا یہ تینوں بڑا گور رہی تھی، شاید جیلس فیل کر رہی. اب دیکھیں نفس کیسے کیسے کھیلتا ہے آپ کے اندر. ویسے ہی اس کے لیے ایک بغض پیدا ہو جائے گا کہ یہ مجھ سے جلتی. میں نے ایک بچی کو بیاہ دی تھی، کسی کی بیٹی تھی، تو میں نے ان کے والدہ سے سنا یہ کہ جب وہ اپنے سسرال گئیں تو صبح محلے والی آئی ہیں تو انہوں نے کہا واہ آپ تو حور کو بیاہ کے لیے آئی ہیں. اچھا میں سن کے بڑا مسکرایا، میں کہا واہ بہت اچھی چیز. کچھ دنوں بعد فسادات ابھر پڑے. اب انہوں نے کہا میں تو اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی. اور میں نے کہا اس کے ابا کو کہا ہولڈ اٹ، کیوں نہیں رہ سکتے؟ وہ یہ کل کی حور آج کیا ہوا اس حور کو؟ مقصد ہے ہم صرف اس ظاہر پہ چلتے ہیں سارے. اس ظاہر نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. جو قرآن کی آیت میں نے کوٹ کی کہ اگر ان میں تمہیں کچھ چیزیں ناپسند ہوں، حدیث مبارکہ بھی ہے اگر 2 چیزیں ناپسند ہیں تو کچھ اور چیزیں بھی اچھی خوبیاں ہوں گی اس میں. تو قرآن پاک نے جو بات کہی وہ یہی کہی نا، اللہ اس میں بھلائی رکھ دے جو چیزیں تمہیں ناپسند ہیں. مثلا اگر ایک ماں باپ کسی کو بیاہ لائے، کسی اچھے گھرانے کی بچی، موٹی ہے چھوٹی ہے، اولاد پیدا ہو اس کے نیک بخت علاج پہ اولاد پیدا ہو. بنایا تو اللہ نے ہے نا سب کو، کہ کسی ماں باپ نے بنایا تھا کسی اولاد کو. پیدا کرنے والی ذات تو اللہ پر کریم کی ہے. تو یہ اس نے بنایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم
اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ پہ بھروسہ کرو. اور انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی میں تو خامی ہے، مٹی میں تو غلاظت ہے. تو اگر آپ کو کوئی موٹی چھوٹی نظر آ رہی ہے یار، تو آپ کے اندر کیا ساری ملکوتی صفات ہیں؟ آپ کے اندر بھی تو خامیاں ہو سکتی. اس کا یہ خوش خلقی جو ہے، خوش خلق جو ہوتا ہے نا، حسن خلق، عام طور پر کاکیوں کی اس ٹائم فریم میں معذرت کے ساتھ یعنی بہت زیادہ ان کچھ زبان چل پڑتی ہے. حکم یہ ہے، صوفیہ کا بھی یہی خیال ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں حلم سے کام لیں، برداشت، تحمل، نرم خوئی، اس سے کام لیں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خفگی یعنی ناراض ہوتی ہو یا خوش ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جب تم خفگی میں ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور جب تم خوش ہوتی ہو نا، ناراض نہیں ہوتی، تو تم کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑی، کہنے لگی آپ نے بے شک بجا فرمایا. تو اگر ایک سائڈ دیکھو، انسان ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کسی کو پکڑ لیا ہے یا نکاح میں لے لیا ہے تو اس کے اوپر سخت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تم سے قیامت والے دن خواتین کے بارے میں سخت سوال ہوں گے، سخت ترین باتیں حساب کتاب لیا جائے گا، چونکہ وہ کمزور ہیں اور تمہیں ان کے اختیار میں دے دیا گیا ہے. ایک چیز. اب اگر یہ دیکھیں کہ کیا بات کہی، ایک حدیث کوٹ کی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں. آپ فرماتے ہیں کہ جو مرد عورت کی بدخلقی پہ برداشت پیدا کر لے، یعنی اس کو برداشت کر جائے، تو اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب ملے گا. اس حدیث کا دوسرا حصہ بھی ہے، جو عورت اپنے خاوند کی بد مزاجی پر صبر کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دے گا جیسے حضرت بی بی آسیہ کو ملا، فرعون کی جو بیگم تھی. بد مزاجی پہ صبر کرے گا. جو عورت اپنے خاوند کی بد مزاجی پہ صبر کرے گی. اب آپ نے دونوں اینڈ دیکھ لیے، یعنی مرد کی سائڈ کا بھی اینڈ دیکھ لیں، یعنی پوائنٹ آف ویو، اور عورت کے اینڈ کا بھی دیکھ لیں. دونوں اینڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے اپنی بیوی کی بدخلقی پہ صبر کرے گا تو اس کو ثواب کتنا ملے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کی جو مصیبت تھی، یعنی مصیبت پر جتنا پر آتا، یعنی اتنا ثواب ملے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر عطا فرمایا. اور عورت کیوں، اگر مرد بد مزاجی کرے گا، عورت صبر کرے گی تو پھر اس کو کتنا ثواب ملے گا. تو گویا دونوں اینڈ سے غلطی ہو سکتی ہے. عام طور پہ میں سنتا ہوں کہ جی وہ میرا میاں بڑا سخت ہے اور یہ ہے وہ ہے. اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس کے میاں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، وہ تو اس کا میاں ہے. جب ہمیں کوئی ڈسپلن کرنے کی کوشش کرے تو ہم تو بھاگتے. آپ کو ملک کا قانون ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اشارہ نہیں توڑنا، یہ نہیں کرنا، بل ادا کرنا ہے، بجلی چوری نہیں کرنی. آپ چوری کریں گے تو آپ کو پکڑے گے نا، کیوں نہیں پکڑیں گے؟ آپ اور میں اس کے باوجود کہ پکڑے جانے کا خوف بھی ہوتا ہے پھر بھی ہم چوری کرتے ہیں. تو ہمارے مزاج میں ہے کہ ہم وائلیشن کرتے ہیں. اس لیے جب بھی کبھی آپ اپنے ارد گرد
دیکھیں ہم دوسروں کو ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں نا, ہم خود نہیں ڈسپلن ہونا چاہتے کہ ہم خود بھی ڈسپلن ہو جائیں کسی وقت. مثال کے طور پہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے ڈسپلن تھے اللہ کے معاملے میں. جیسا اللہ نے چاہا ویسے رہے, جہاں اللہ نے بٹھا دیا وہاں بیٹھ کے, جہاں اللہ نے کھڑا کر دیا وہاں کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے, جہاں بٹھا دیا وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے, تا وقت کو حکم نہیں آ گیا. یہ تو وہ خاصان حق ہے نا جو اب فنا ہو چکے, جو اللہ کے قرب میں ہیں, جو اتنی مقام پہ ہیں جہاں اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو ہم عام لوگ ہیں, عام لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کسی بچی کو بیاہتے اور چند ہی دنوں کے بعد اس بچی کے گھر والے ایک دم اگریسو ہو کے کہ یار اسی رشتہ غلط کرتا ہے, منڈا ہی ٹھیک نہیں گا. اس بچی کے بیان پہ سارے ڈیسیجن لے لیتے ہیں ہم. میں اکثر ایسے کیسز ڈیل کرتا ہوں, سننے کو مجھے بڑے ملتے ہیں کہ جی وہ میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی, تو میرے خیال میں نے کہا بیٹا تم کاکی کی سائڈ پہ ہو کہ کاکے کی سائڈ پہ؟ انہوں نے کہا کاکی کی سائڈ پہ. میں کہا اچھا تمہارا ورژن کاکی کا ہے, تو کبھی تم نے سوچا کہ تمہاری وہ کاکی جو ہے, بہن جو ہے, وہ بھی غلطی کر سکتی کہ نہیں؟ یہ کب سے میرے تصور میں آ گیا کہ میری بہن غلطی نہیں کر سکتی یا میری بیٹی غلطی نہیں کر سکتی؟ جب بیاہ دیا ہے تو کسی کے حوالے کر دیے, کیوں انکریج کر رہے ہو اسے گھر آنے پہ؟ اب اس کو وہیں رہنا ہے. کیا اس بچی نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا کہ برس ہا برس سے وہ اس گھر میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, وہ والد صاحب کے لیے صبح اٹھ کے سب سے پہلے وہ گرم پانی لے کے, ان کے اٹھنے کے ٹائم مقرر تھے گرمیوں سردیوں کی, وہ لاتی تھیں, وہ اگالدان ہوتے تھے اس میں وہ کلی کیا کرتے تھے, ہاتھ دھلاتی تھیں, وہی ناشتہ پہنچاتی تھیں. جب تک وہ ناشتہ کرتے تھے اس وقت تک وہ وہاں کھڑی رہتی تھیں نظریں جھکا کے, پھر ان کے برتن اٹھا کے چلی جاتی تھی. پھر جب وہ باہر نکلتی تھی تو بتاتی تھیں بیٹا تمہارے آج والد صاحب کی طبیعت ٹھیک, مزاج ٹھیک نہیں ہے, دھیان سارے جاؤ بس سلام کرو باہر نکلو. تو اس وقت ایک کلچر تھا کہ والد بزرگوار اگر اٹھ جاتے تھے تو سارے بچے جا کے السلام علیکم یا آداب یا جو بھی ہے وہ جا کے سلام کر کے اور تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے کہ اماں نے آج فیڈ کی تھے. دس از ہاؤ شی ٹرینڈ اس. ادب کیا چیز ہے, ماں باپ کا احترام کیسے کرتے. جب ہم نے اپنی ماں کو دیکھ لیا, اپنے باپ کو دیکھ لیا ڈیلنگ ود ہز وائف, اور بیٹی نے ماں کو دیکھ لیا رسپیکٹنگ ہر ہسبینڈ, وائی ناٹ ٹو اپلائی اٹ آن آور سیلف. ہم اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ کیا بدل گئی ہیں چیزیں؟ کیا انسان بدل گئے ہیں؟ کیا ویلیوز چینج ہو گئی؟ تبھی تو ہم اس اذیت سے گزر رہے ہیں سارے.